Let's spread the knowledge of the truth. شاید ابھی تک دنیای انسانیت اس بات کا ادراک نہیں کر سکی کہ اہل یہود دجال کے استقبال کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو غلام بنانے کے جس منصوبے پر عمل پیرا تھے وہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ انجیل اور تورات اور تلمود میں دجال کی آمد سے متعلق وہ نشانیاں جن کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے علماء گوارا نہیں کرتے آخری ترین نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ امت مسلمہ جس کے قلب پر یہ وار کیا جا رہا ہے وہ اس سے بے نیاز دنیا سمیٹنے میں مصروف ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل Islamic World Truth کو، جس کا نظریہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں اپنے تیرا آنگن میں روشنی تو کرنی ہے، دیپ تو جلانا ہے۔ اسی کے مصادق آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ان تمام اہم ترین نشانیوں کو بیان کریں گے جن سے آج کا مسلمان مکمل چشم پوشی اختیار کر چکا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ حسب دستور ہم اپنے چینل پر آنے والے نئے مردان خدا سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے بہت کم دوست اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ اہل یہود کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر یعنی اپنی مسیحا سے منسوب کرتے ہیں، جو کہ اب 5777 سال پرانا ہو چکا ہے۔ اور اگر توریت اور انجیل کے موجودہ نسخہ جات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ جس میں 3 7 شامل ہیں ان کے لیے انتہائی مقدس اور مسیح دجال کی انتہائی قریب آمد کا اشارہ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے استقبال کی عملی طور پر بھرپور تیاری کر چکے ہیں۔ اور اگر وہ آسمانی کتابیں جن پر اگرچہ رد و بدل ہو چکا میں دجال کی آمد سے پہلے کی تمام نشانیاں بیان کی جا چکی ہیں، ان میں سے ایک نشانی دنیا بھر سے تمام یہودیوں کا ارض مقدس میں جمع ہو کر اپنی ایک حکومت قائم کرنی ہے، جو کہ آج سے 70 سال پہلے ہو چکی۔ جبکہ دوسری نشانی بھی کافی دلچسپ ہے، جس کے مطابق جب انجیر کا درخت اس زمین پر پھیلنے پھولنے لگے تو یہ بھی اس کی آمد کا پتہ دے رہا ہوگا۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے ہم عرض کرتے چلیں کہ پچھلے 1800 سال سے باوجود کوششوں کے یہ درخت کبھی بھی وہاں پر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکا، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پر انجیر کے درخت پورے قد کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائے کی ایک سرخ بچھیا کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور اسرائیلی اخبارات اور دیگر ذرائع کے مطابق نہ صرف یہ سرخ بچھیا پیدا ہو چکی ہے بلکہ اس کی قربانی بھی دی جا چکی ہے۔ اور اب وہ تیسری اہم ترین نشانی جس کو عین ممکن ہے کہ ہم آنے والے دنوں یا سالوں میں دیکھ سکیں، انجیل کے مطابق یہ ہے، جب تمہارا وہ عبادت خانہ جو کہ دوبارہ گرائے جانے کے بعد تیسری دفعہ تعمیر ہوگا تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیح یعنی دجال تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ اس کی آمد سے قبل تمہیں دنیا میں سیاسی طور پر غلبہ حاصل کرنا ہوگا، جو کہ وہ بالواسطہ طور پر حاصل کر چکے ہیں۔ اور آج نہ صرف دنیا کی معیشت بلکہ سپر پاور امریکہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ عبادت خانہ جس کو ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، دراصل وہ عمارت یا محل ہے جس کی تعمیر اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام نے شروع کی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا۔ گو اس سے قبل 2 دفعہ 2 مختلف جنگوں میں گرایا جا چکا ہے، اور اب وہ تیسری دفعہ اس کی تعمیر کے لیے بے چین ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کی مکمل ہسٹری جاننے کے لیے ہماری ویڈیو جس کا لنک اوپری بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مختلف سرنگیں لگا کر اس کی بنیادیں تلاش کرنے کے بعد وہ اب یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ ان کا یہ معبد دراصل اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل آپ پیلے گنبد کے حامل قبۃ الصخرہ کو دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے لیے یہیں سے براق پر سواری اختیار کی تھی۔ اور اگر آج کوئی دل زندہ کا حامل مسلمان اسے گوگل کے نقشے پر دیکھے تو قبل از وقت ہی وہاں بیت المقدس کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تصویر لگائی جا چکی ہے تاکہ امت مرحومہ کے رد عمل کو جانچا جا سکے۔ لیکن ادھر ابھی تک زبی جنبد نہ جنبد کل محمد خاصا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ گویا بقول اقبال بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔
اور اہل ایمان ذرا اس نشانی پر بھی غور فرمائیں کہ جب یروشلم کے مرکز میں تمہاری حکومت قائم ہوگی تو یہ تمہارے مسیح کی آمد کا قریب ترین وقت ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی چند سال پہلے تک اپنا دارالخلافہ تل ایبب کو رکھتے تھے، لیکن اب وہ اسے یروشلم منتقل کر چکے، مگر اس کے باوجود نہ ہی کہیں سے دبدبائے عمر کا شائبہ دکھائی دیا، نہ ہی کہیں سے جلالت ایوبی کی گرج سنائی دی۔ یعنی اب 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے باوجود حقیقت میں ان کے راستے کی ہر دیوار گر چکی ہے، جبکہ اس کے باوجود کہ ہم وہ واحد امت ہیں جن کے پاس قرآن مجید کے علاوہ احادیث کا خزانہ بھی موجود ہے، جس کے آئینے میں ہمیں قیامت تک کے حالات بتا دیے گئے ہیں، مگر افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں یہی امت اپنا ایمان داؤ پر لگا کر سو چکی ہے۔ اے کاش کوئی ہو جو اس کو جگا سکے، مگر بقول اعجاز عاجز کے وہ قافلہ عشق جو سو جاتا ہے تھک کر، کب اس کو جگایا ہے کسی بانگ درا نے۔ مسیح یعنی دجال کے ظہور کی ایک اور علامت عالمی جنگ عظیم بھی ہے، جس کو عربی میں ہرمجدون اور انگریزی میں آرمیگیڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک عالمی جنگ چھڑ جائے گی اور اس میں سکان عالم یعنی 2/3 ہلاک ہو جائیں گے۔ ظہور مسیح کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے ہر جنگ میں پس پردہ رہ کر یہودیوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے۔ چنانچہ قبل ازیں ہونے والی دونوں جنگ عظیموں میں یہودیوں کا کردار ایک واضح چیز ہے، اور موجودہ عراقی ایرانی یا امریکی اور عراقی جنگ میں یہ چیز اور کھل کر سامنے آ گئی، اور یہودی تیسری جنگ عظیم کے لیے جو تدبیریں اور چالیں سوچ رہے ہیں اور ان کو اپنے تیار کردہ خاکے اور خطوط کے مطابق رونما کرنے والے ہیں، وہ ایک ہولناک داستان ہے، اور اس کا نتیجہ ایسے خوفناک حالات کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہوگی۔ چنانچہ تلمود میں لکھا ہے، باقی تمام امتوں پر بالآخر یہودیوں کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ اپنے قدم اور پنڈلی کے بل کھڑی ہو جائے، یعنی خوب بھڑک اٹھے اور 2/3 دنیا فنا ہو جائے۔ بعض اوقات اس جنگ کو حرب تنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جانی نقصان بہت ہوگا۔ اس جنگ کے بعد یہودی 7 سال اس حال میں گزاریں گے کہ فتح اور نصرت ملنے کے بعد حاصل ہونے والے اسلحے کو جلا دیا کریں گے، اور اس جنگ کے فوراً بعد سے مسیح کا ظہور ہو جائے گا اور تمام سرزمین اس کے تابع فرما ہو جائے گی، اور اس طرح عالمی یہودی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا۔ ریونڈ کلائڈ لارڈ ایک پٹنی کوسٹ پادری ہیں۔ انہوں نے بائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر لازمی طور پر یروشلم میں مسیح کی دوسری بار آمد سے پہلے ہوگی۔ کلائڈ پادری سرخ بیل یا قمری گائے کو جو بالکل بے داغ ہو کر ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس کے بعد آئندہ ہیکل کی تعمیر کی رسم ہوگی۔ اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں مسجد اقصی اور گنبد صحرا کو مسمار کر دینا ہوگا۔ کلائڈ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت سے یہ کام مناسب وقت میں ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز 27 دسمبر 1998 کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ ویب سائٹ پر دیکھا گیا، جس میں کہا گیا اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور اس کی جگہ ایک یہودی ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبرنامے میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت موزوں وقت آ گیا ہے۔ خبرنامے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ اسرائیل کو اپنے آخری عظیم تاریخی ڈرامے میں سٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اس کی قدیمی زمین پر عبادت کے لیے ایک قدیمی عبادت گاہ کی از سر نو تعمیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کی روح سے ایک ہی جگہ ہے جہاں اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا جانا ہے۔ یہ ہے مونٹ موریا، وہی جگہ جہاں اس سے پہلے کی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی تھیں، یعنی عین مسجد اقصی اور گنبد معراج پر۔ الغرض قصہ مختصر، مغرب اپنی مادیت پرستی کے باوجود اس قدر انتہا پسند ہے کہ شدت سے مسیحا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مقدس باپ کے آنے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، جہاں سے وہ آخری ہولناک جنگ کا مظاہرہ بالاخانوں میں بیٹھ کر کریں گے، جبکہ دوسری طرف مسلمان مذہب پسند ہونے کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئیوں کی طرف ایسے متوجہ نہیں ہے، جیسا کہ دور حاضر میں ان پیشن گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کر چوکنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے، مسیحا کے انتظار سے ان کی غفلت سمجھ میں نہ آنے والی